مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں اس نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے خدا نے جو ہمیں زندہ رکھا، اور اس کی ہم ستائش کرتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، جس طرح کل دیکھا کہ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، پریز دی لارڈ۔ اور یہ زندگی ہمیں کس سے ملی؟ یسوع نام سے اور یسوع کے وسیلے سے ملی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، ہم باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے بڑا کفارہ عطا کیا۔ ہم سارے دل سے، اپنی ساری طاقت سے، اپنی ساری عقل سے اپنے باپ سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں محبت کرنا سکھایا۔ خدا نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے، پریز دی لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو زبور 143 اس کی 10 میں ہے کہ مجھے سکھا کہ تیری مرضی پہ چلوں، اس لیے کہ تو میرا خدا ہے، تیری نیک روح مجھے راستے کے ملک میں لے چلے۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو، خدا کی پاک روح جو ہمیں نیا بنا دیتی ہے، خدا کی روح جس نے دنیا کائنات کو تخلیق کیا۔ اس وقت جب کوئی بھی نہیں تھا، خدا کی وہی تخلیق قوت نے کام کیا، جس طرح ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں پہلا باپ اور اس کی 1:2 میں ہے کہ اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، پریز دی لارڈ۔ اور اسی وسیلے سے خدا نے بس کہا اور سب کچھ وجود میں آ گیا۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ آج بھی خداوند جب کہتے ہیں تو اس کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم عیسائیاہ نبی کی معرفت دیکھیں 48 اور اس کی 16 میں کہ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا، اور اب خدا نے اور اس کے روح نے مجھ کو بھیجا ہے، اور اپنی امت کے لیے خدا کا منصوبہ۔ خداوند نے جب یسوع مسیح کو ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ہمیں، خدا نے پوشیدہ کوئی چیز نہیں رکھی، اس نے نبیوں کے ذریعے کلام کیا، اور خدا کا کلام کہتا ہے مکاشوہ میں کہ نبیوں کی روح کیا ہے؟ خدا کی روح ہے، پریز دی لارڈ۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں جب حزقیل کو نبی بنانے کے لیے بلایا گیا تو وہ کیا ہوا؟ ہم دیکھیں گے حزقیل اس کا 2 باب اس کی 1-2 سے ہے۔ جب اسے بلایا گیا تو وہ منہ کے بل کیا گر پڑا، اور اس نے ایک آواز سنی جیسے کوئی اس سے باتیں کر رہا ہے، اور اس نے مجھے کہا، اے آدم ذات اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں۔ جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پیروں پر کھڑا کیا، تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا ہے، پریز دی لارڈ۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں جب داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا جاتا ہے، خداوند نے سیموئیل سے کہا تو کب تک ساؤل کے لیے غم کرتا رہے گا؟ خدا نے جب اسے حکم دیا تو سیموئیل وہاں گیا۔ ہم دیکھتے ہیں 1 سیموئیل 16 باب 13 میں، تب سیموئیل نے تیل کا سنک لیا اور اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا، اور خدا کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوئی۔ پھر موسیٰ اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی خداوند اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے یا اپنے لوگوں کو مسح کرتا ہے، وہ خدا کلام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور دیکھیں 104 اس کی 30 میں، تو اپنی روح بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں، اور تو روح زمین کو نیا بنا دیتا ہے۔ پاک خدا کی روح ہمیشہ ہم سب کے اندر کام کرتی ہے۔ خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ ہمیں خدا کہتا ہے کہ ہمیں مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے ہم اس کے پاس آئیں، اس کے قدموں میں آئیں۔ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ خدا نے کہا ہے کہ میں تجھے سکھاؤں گا۔ جب ہم نے سیکھنا ہے، سیکھنے کے لیے آنا تو پڑے گا نا۔ اگر سیکھنے کے لیے ہم اسکول بچوں کو بھیجتے ہیں یا اسکول جاتے تھے، کالجز یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تاکہ ایجوکیشن حاصل کریں، اسی طرح ہم نے خدا کو بھی، پاک روح کو بھی کام کرنے کے لیے اپنا آپ پیش کرنا ہے، اسے کام کرنے دینا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں نہمیہ اس کا 9 باب اس 20 میں ہے، اور تو نے اپنی نیک روح بھی ان کی تربیت کے لیے بخشی، اور من کو بھی ان کے منہ سے نہ روکا، اور ان کو
پیاس بجھانے کو پانی دیا۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کے قدموں میں آتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زبور 23 میں دیکھیں اس کی 3 میں، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقتوں کی راہ پہ لے جاتا ہے، کیونکہ خدا صادق ہے اور وہ صادقوں کو پسند کرتا ہے۔ عیسائی نبی کی معرفت 26 باب 10 میں ہے کہ ہر چند شریر پر مہربانی کی جائے بھی پر صداقت نہ سیکھے گا، راستی کے ملک میں نہ راستی کرے گا اور خداوند کی عظمت کو نہ دیکھے گا، کیونکہ وہ ان کی آنکھیں بند کی گئی ہیں، ان کے کان بند کیے گئے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے خدا کہتا ہے، خدا کا کلام ان کی زندگیوں میں کام نہیں کرتا۔ اگر عیسائی 56 اور اس کے 1-2 میں کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو اس پر عمل کرتا ہے اور وہ آدم ذات جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مناتے اور اسے ناپاک نہیں کرتے اور اپنا ہاتھ ہر طرح کے بدی سے باز رکھتے ہیں۔ ہمیں خدا کے زندہ کلام کو لینا ہے، اس کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ ہم روز ایک بات سیکھتے ہیں، کلام ہی ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے، ایسا اختیار ہے، جب وہ ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں اسے استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ ہم جب اس پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو ہمارا زندہ خداوند کہتا ہے، خداوند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میں نے تجھ سے دعا کی ہے۔ وہ اپنے نام کی خاطر سب کچھ کرتا ہے، وہ اپنے کلام کی خاطر سب کچھ کرتا ہے۔ خداوند میں صرف ہم نے کیا کرنا، مضبوط ہونا ہے اور کامل راہ پہ چلنا ہے، اور وہ ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہماری رہبری کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم ایوب کے باب 35 باب اس کی 11 میں دیکھیں تو لکھا ہے، جو ہم کو زمین کے جانوروں سے زیادہ تعلیم دیتا ہے اور ہمیں ہوا کے پرندوں سے زیادہ عقل مند بنایا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے میرا اور آپ کا خدا جو انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، سارا دن کے لیے اپنے منہ پر پہرے بٹھانے ہیں تاکہ کوئی گندی بات ہمارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ہو، ضرورت کے مطابق ہو اور جو ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ سب سننے والوں پر فضل ہو۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے، خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایوب کو دیکھیں گے تو اس کی زبان سے کبھی کوئی بری بات نہیں نکلی تھی، بلکہ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تو ابھی بھی راستی پہ قائم رہے گا، اتنا کچھ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اب ایسا کر کے خدا کے خلاف بول۔ اور اس نے جواب دیا کہ تو بیوقوف عورتوں کی سی باتیں نہ کر۔ کیا ہم خدا کی طرف سے سکھ پائیں، دکھ نہ پائیں؟ ان باتوں سے ہم ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زبان کو ہمیشہ خدا کی حضوری میں غلط استعمال نہیں کیا، کبھی خدا کی تحقیر نہیں کی، بلکہ خدا کی شکر گزاری کرتا رہا۔ آج مجھے بھی اور آپ کو بھی یہی کلام دیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں بھی کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے صرف خدا سے مدد مانگنی ہے، ہم نے صرف خدا کی راہ پہ چلنے کے لیے خدا کے پاک روح کو لینا ہے اور اسے کبھی اپنے میں سے جدا نہیں کرنا، رنجیدہ نہیں کرنا۔ جب ہم غلط کام کرتے ہیں، جب ہم غلط کام کریں گے تو یہ پاک روح کیا ہو جاتا ہے، ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو خدا ہمیں عقل، دانائی، حکمت دے۔ ہم نے صرف خدا سے حکمت اور دانائی مانگنی ہے اور وہی دے گا، اور جب وہ دے گا نا وہ حکمت، وہ ہم سے کوئی چھینے گا نہیں۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے اور ہم ہمیشہ خدا میں بڑھتے جائیں، یسوع نام میں آمین۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور سب کے لیے خدا کا پاک روح کو مانگیں، جو خدا مانگنے پہ دیتا ہے۔ خدا نے خود کا منہ کھولے گا تو میں بھروں گا۔ خدا نے کہا مانگنا ہے، جو کچھ مانگو۔ اس نے کہا مانگنا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے، پر وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم منہ کھولیں اور بھریں۔ خدا باپ ہم سب کے لیے پاک روح کا مسا مانگتے ہیں۔ خدا باپ یہ مسا کبھی بھی ہم سے جدا نہ ہو، بلکہ آپ کا روح ہم میں جنبش کرتا رہے۔ خدا باپ سب گھروں میں آپ کی حضوری اور معموری کو مانگتے ہوں، ہر ایک جان خدا باپ جی آنر کرے اپنے
खुदावंद को और उसकी हजूरी में आए। खुदा बाप सबको बरकत दे, सबके साथ हो बाप जी, हर घर के खित्ते भरे रहें, कभी किसी घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि जब मेरा खुदावंद ज़िंदगियों में घरों में आ जाता है तो हालात बदली हो जाते हैं। बाप ऐसा ही हो, ये साल सब के लिए बरकतों का, फजल का साल हो, क्योंकि खुदा बाप सब अपने आप को पूरे तौर पर आपकी हजूरी में सिलेंडर करेंगे तो खुदा का फजल इसी तरह सब पर बना रहेगा। खुदा बाप सबकी हिफाजत करें, जितने बीमार हैं खुदा बाप उनके लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप उनकी बीमारी, उनकी लानतें, उनकी कमियां, उनकी कमज़ोरियां यस्सु नाम से जाएं बाप जी, वो ज़ोर पाएँ, ताकत पाएँ, क्योंकि हमारा खुदावंद हमारा ज़ोर है, हमारा खुदावंद हमारी कुव्वत है, हमारा खुदावंद हमारा मजबूत किला है। जब हम उसमें पनाह लेते हैं, खुदा बाप सबको बरकत दे, खुदा बाप सबकी हिफाजत करें, जितने सफ़र में हैं उन सब के सफ़र मुबारक हो। यरूशलेम की सलामती के लिए हाथों को बुलंद करते हैं, क्योंकि वो आपका घर है बाप जी, जहाँ हर वक्त दुआएं होती हैं। खुदा बाप आपने इसराइल को खुदा बाप जी अपना घर बनाया है बाप जी, हम इसराइल की सलामती के लिए दुआ करते हैं। खुदा बाप हम सब आपकी बाढ़ को वहाँ मांगते हैं। खुदा बाप आपके फरिश्ते खैमतजंद करते हैं ताकि आपके नाम को जलाल मिले। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है, उसी नाम से खुदा बाप जी हमने आपसे मांगा और पाया है। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।